الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پاک وسیع ٹریولنگ ویز کی طرف سے آپ کا ہوسٹ خالد محمود بٹی حاضر خدمت ہے۔ اس وقت جناب ہم بابون ویلی کی طرف نکل چکے ہیں۔ ہمارا پروگرام رتی گلی کی طرف تھا، لیکن 2 دفعہ ہمارا پروگرام پوسٹ پون ہوا، کیونکہ ایک دفعہ بہت زبردست لینڈ سلائیڈنگ ہوئی اور دوسری بار سیلابی ریلا بہت زبردست آیا، جس کی وجہ سے رتی گلی ہمارا ناگزیر ہو گیا۔ تو جمیل صاحب اور دوسرے دوست احباب کی مشاورت سے طے پایا کہ بابون ویلی چلتے ہیں اور 14 اگست وہیں مناتے ہیں۔ ہم نے رات کو مختلف ڈرائیور صاحبان سے اور جیپ والوں سے رابطے کیے، تو وہ سب بکنگ پر تھے۔ اب ہمارے پاس کچھ افراد زیادہ تھے، تو ہم نے سوچا کہ مل جل کر سفر طے کریں گے، لہٰذا ہم جاگراں سے ہوتے ہوئے شال ویلی پہنچے۔ شال ویلی سے اب ہم ڈبہ سٹاپ کو کراس کر کے آگے بابون ویلی کی طرف جا رہے ہیں، اور ہمارے بہت سارے دوست احباب جو مختلف جیپوں پر، بائکس پر اور پیدل سفر کر رہے ہیں، وہ ہمارے ساتھ کسی نہ کسی طرح رابطے میں ہیں۔ اس وقت بھی ہمیں راستے میں ہمارے 2 دوست ملے ہیں اور باقی دوستوں کا انتظار ہے، تو ہم اسی طرح ایسے چلتے جائیں گے اور وہ ہمارے ساتھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ٹریک پر ملتے جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہر آنے جانے والی جیپس یا بائکس وغیرہ پر جو دوست احباب گزرتے ہیں، وہ ہمیں آگاہ کر دیتے ہیں کہ آپ کے فلاں فلاں دوست فلاں فلاں جگہ سے گزر کر آپ کی طرف کہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ تو اس طرح ہمارا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت ہم بابون ویلی کی طرف جا رہے ہیں، اور یہاں پر انتہائی کھڑی چڑھائی ہے، جس پر بائک کو چلانا انتہائی دشوار گزار ہے، کیونکہ یہاں پر روڈ نہیں ہے اور چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، جس کی وجہ سے کم از کم بائک کو چلانا بہت دشوار ہے۔ ایسے دیکھنے میں یہ چڑھائی اتنی زیادہ نہیں لگتی، لیکن جب آپ خود اس کے اوپر بائی روڈ سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ ایک دم دہل جائیں گے دیکھ کر کہ بالکل کھڑی چڑھائی ہے۔ ایک چکر آپ نے کاٹا، پھر دوسرے رو میں، پھر تیسرے میں، تو جب آپ تیسرے سے نیچے کی طرف دیکھیں گے تو ایک دم گہرائی ہوگی۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت 4 وہیل جیپ، اور یہ بہت پرانی جیپس ہیں اور یہ بہت طاقتور ہوتی ہیں، اسی لیے ان کو یہاں پر پہاڑی علاقوں میں چلایا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کو اس وقت اوپر چڑھنے میں کتنی دشواری پیش آ رہی ہے، اور یہ اس وقت یہاں سے نکل کر کتنی بلندی پر چلی گئی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارا سفر بھی بابون ویلی کی طرف انشاءاللہ جاری و ساری ہے، اور ہم چند گھنٹوں میں بابون ویلی پہنچ جائیں گے۔ ہم تھکے ماندے ضرور تھے، مگر سفر کو اور کشمیر کے خوبصورت نظاروں کو انجوائے ضرور کر رہے تھے۔ جمیل صاحب ایک چٹان پر بیٹھ کر اپنے دوستوں سے رابطے میں ہیں، اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ ہم اس وقت کتنے قریب آ چکے ہیں۔ تو ہم اسی لیے یہاں پر ان کے انتظار میں رکے ہوئے ہیں کہ وہ آ جائیں تو پھر ان کو ساتھ لے کر چلتے ہیں۔
یہاں پر کبھی کبھی ہوا کے ہلکے ہلکے ہچکولے آنے لگے، کانوں میں سوکھے پتوں کی سرسراہٹ آنے لگی، جیسے راگ ہو، جیسے ساز ہو۔ میں اکثر سوچتا ہوں سرگوشی آخر ہے کیا؟ سرگوشی کیا ہے؟ پہاڑ سے اتراتی ہوئی ناز سے، ادا سے نیچے آتی ہوئی ناری کے پائل کی چھن چھن جب کانوں میں سنائی دے تو وہ کیا ہے؟ سرگوشی ہی تو ہے۔ رات کے تاریک سناٹے میں، تنہائی کے عالم میں، دریا کنارے پتھر پر بیٹھے ہوئے اداس انسان کو جب لہروں کے ٹکرانے کی آواز آتی ہے تو وہ کیا ہے؟ سرگوشی ہی تو ہے۔ جب صبح نور کا تڑکا لگا ہوتا ہے، پتوں پر شبنم کے قطرے گرے ہوتے ہیں اور دور کہیں سے کوئل کو کو کرتی ہوئی آ کر پاس کی ٹہنی پر بیٹھتی ہے، اور اس کے ننھے ننھے پروں کی سرسراہٹ کیا ہے؟ سرگوشی ہی تو ہے۔ جب سرد ہوائیں سائیں سائیں کرتی ہوئی، درختوں سے جھولتی ہوئی، پہاڑوں کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی، آبشاروں ندی نالوں کے پانی سے غسل کرتی ہوئی کانوں کی لو لو میں محسوس ہونے لگے اور کانوں کی لو کو چھوتی ہوئی گزر جائیں تو یہ کیا ہے؟ سرگوشی ہی تو ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سرگوشی بھی ایک طرح کی بہترین زبان ہے، مگر اسے سمجھے گا وہ جو ایک درد مند دل رکھتا ہوگا، جس کو احساس ہے کہ آج اس کا ہمسایہ بھوکا ہے، یہ فقیر آتن نہیں ضرورتاً سوال کر رہا ہے، ماں کی چھاتی سے لگا ہوا بچہ پھر بھی کیوں بلک بلک کر رو رہا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ماں بھوکی ہو جس کی وجہ سے بچے کو دودھ نہیں مل رہا، جس کو احساس ہو کہ یہ کوڑے میں سے غذا تلاش کرنے والا بچہ یا بوڑھا غلیظ نہیں مجبور ہے، بیکار نہیں دنیا کے ہاتھوں آوازار ہے، جس کو احساس ہو کہ آج رات کتنوں کے گھروں میں چولہے نہیں جلے اور وہ بھوک کا روزہ رکھ کر سو گئے۔ میرے دوست، میرے ہمدم، ہماری سوچوں کا محور کچھ اور ہے اور کر کچھ اور رہے ہیں۔ اپنے نفس کو کسوٹی میں پرکھیں، ہر اس عمل کو جو ہم کرتے ہیں سچائی سننے کے لیے کان کھلے اور برائی کو سننے کے لیے دماغ کو روشن رکھنا ہوگا تاکہ اس برائی کا بر وقت تدارک کیا جا سکے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر کھوکھلا ہو جاتا ہے، جس سے وہ اپنا توازن برقرار نہیں رکھ سکتا۔ وقت گزارنے اور دل کو بہلانے کے لیے وہ کبھی آسمان پر تاروں کو یا چھت پر لگی ٹائلوں یا پھر اپنے دوست کے راستوں کو دیکھنے لگتا ہے۔ تو لیجیے جناب، جن کا انتظار تھا وہ ہم تک پہنچ چکے ہیں۔ ہم انہی کے انتظار میں ٹھہرے ہوئے تھے اور یہ ہمارے پاس آن پہنچے ہیں۔ تو باقی دوست بھی یہ آپ بتائیں گے کہ کون کون سے دوست کہاں کہاں کس کس جگہ پہنچ چکے ہیں۔ تو جی اس وقت ہمارے مظفر خان صاحب آ گئے ہیں اور ریفریشمنٹ کا سامان لے آئے ہیں، وہ ہم نے پہلے کیے، کھایا پیا، سانس بحال کیے، تو اب ہم دوبارہ اپنے مشن کو لگے ہیں۔ تو یہ اس وقت ہمارا بچا کچا کارواں جو ہے وہ تھکا ہارا شاپر کو لیر و لیر کرتے ہوئے کھانے میں مشغول ہے۔ اور جمیل صاحب اس وقت کشمیر کی خوشبودار فضا آلود کو گرد آلود کرنے کی جستجو میں سگریٹ کے ڈبے نکالیں گے، خود جلائیں گے اور اپنے ساتھی مظفر خان صاحب کو بھی آفر کریں گے اور وہ بھی بخوشی اس کو قبول کریں گے، ماں سوائے ہم چار شریف ہوں گے۔ یہ جمیل بھائی نے پتہ نہیں کتنے برانڈ رکھے ہوئے ہیں، آفریں چل رہی ہیں کہ کیپسٹن ہو اور پتہ نہیں کون کون سی ہوتی ہیں سگریٹیں، مارون، کیپسٹن، گولڈ لیو، یہ دیکھیں نام کیسے ترتیب سے آ رہے ہیں۔ یہ جی دھونی لگ چکی ہے ان کی اور کام جاری ہے۔ آپ کا نام؟ ابرار صاحب۔
یہ جی اس وقت ابرار صاحب بانسری بجا رہے ہیں. اب دیکھیں کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. بہت زبردست، بہت زبردست، بہت زبردست. بہت مہربانی جی، بہت مہربانی.